کیا ہے یہ کرپٹو کرنسی؟ کیوں لوگ اس کے اندر اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی کرپٹو کرنسی راتوں رات بندے کو لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بنا سکتی ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے مظہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایم اے کرپٹو آفیشیل۔ کرپٹو کرنسی کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں پیسے کے فینومینا کو سمجھنا ہوگا کہ پیسہ کیا چیز ہے اور یہ کس طرح سے یوز ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے۔ ایک آپ کے پاس یہ چیز ہے، اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو ایک آپ کے پاس یہ چیز ہے۔ اگر آپ یہ لے کر دکاندار کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں کاغذی ہیں، کاغذ کے بنے ہوئے ہیں، ایک چیز یہ سفید کو آپ دکاندار کے پاس لے کر جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ مجھے 50 روپے کی چینی دے دیں اور 50 باقی دے دیں، تو کیا وہ ایسا کرے گا؟ ڈیفینیٹلی ایسا نہیں کرے گا۔ اگر آپ یہ والا دکاندار کے پاس لے کر جائیں اور اس کو کہیں کہ مجھے 50 روپے کی چینی دے دیں اور 50 باقی دے دیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ایسا کرے گا، آپ کو 50 بقایا بھی دے گا اور 50 کی چینی بھی دے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ انویلڈ ہے، ویلڈ نہیں ہے، اور یہ ویلڈ ہے۔ یہ انویلڈ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سمپل کاغذ ہے، اس کے پیچھے کسی نے بھی کوئی ضمانت نہیں دی ہوئی ہے۔ اور یہ ویلڈ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک تیسرے بندے نے ضمانت دی ہے، اور وہ تیسرا بندہ کون ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اگر آپ ہر نوٹ کے اوپر دیکھیں تو لکھا ہوگا 100 روپیہ حامل حضا کو مطالبہ پر ادا کرے گا، حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ پیسہ کمایا آپ نے، ساری کمائی آپ کی، لیکن اس کے اوپر حکم کس کا ہے؟ اسٹیٹ بینک کا۔ اس کی ویلیو کون بنا رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک بنا رہا ہے۔ اگر آج اسٹیٹ بینک یہ اعلان کر دے کہ 5000 والے نوٹ بند کیے جاتے ہیں، تو بینکوں کے سامنے رش لگ جائے گا نوٹوں کے ایکسچینج کے لیے۔ یہ ویلیو ہے اسٹیٹ بینک کے پاس، مطلب کہ آپ کا یہ جو پیسہ ہے یہ بالکل سینٹرلائزڈ ہے، اس کے اوپر حکم کس کا ہے؟ اسٹیٹ بینک کا ہے، حکومت کا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی سپلائی، اس پیسے کی جو سپلائی ہے، اس کرنسی کی، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کی سپلائی بالکل یعنی کہ ان لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ نہیں، ان لمیٹڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی سالانہ بجٹ بولتا ہے، حکومت کے تھرو ایک سمری پاس ہوتی ہے، بل پاس ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک کیا ہوتا ہے؟ اس بجٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کرنسی چھاپتا ہے۔ ہر سال نئے نوٹ چھاپے جاتے ہیں۔ یہ بالکل نیا سا نوٹ ہے، بالکل تازہ سا نئے نوٹ چھاپے جاتے ہیں۔ اور نئے نوٹ چھاپنے کے لیے ضمانت کے طور پر ریزرو کے اندر ہمیں سونا یا آج کل ڈالر رکھنا پڑتا ہے۔ جتنے زیادہ آپ ڈالر یا سونا رکھیں گے، اس کی کوانٹٹی یعنی کہ اس حساب سے کرنسی کو چھاپا جائے گا۔ اگر آپ کرنسی اس سے 2 گنا چھاپ دیتے ہیں تو آپ کی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ قدر کم ہو جائے گی اور چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ 2014 کے اندر یا 13 کے اندر ایک ڈالر کی جو قیمت تھی وہ 100 روپے کے برابر تھی غالباً، اور آج اسی ڈالر کی قیمت 175 یا 176 روپے کے لگ بھگ چل رہی ہے۔ مطلب کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ ڈی ویلیو ہوا ہے، اس کی قدر کم ہوئی ہے۔ وہی ہے، نوٹ وہی ہے، پیسہ وہی ہے، لیکن اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے۔ ایک تو اس پیسے کی یہ پرابلم ہے کہ یہ بالکل ان لمیٹڈ ہے، حکومت جب چاہے جتنا چاہے مرضی پیسہ چھاپ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے بینک کے اندر 10 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے اور آپ کو ارجنٹلی ہی ضرورت پڑ گئی ان پیسوں کی، حالانکہ وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، آپ اس پر بینک کو فیس ادا کر رہے ہیں آپ کے پیسے کی حفاظت کے طور پر، لیکن آپ کو ایک ہی دن میں 10 لاکھ روپے وہ نکلوانا ہے، آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے کوئی ایمرجنسی۔ اب بینک میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مجھے ضرورت پڑ گئی ایمرجنسی، آپ مجھے 10 لاکھ کا، مجھے پورا ہی میرا 10 لاکھ چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو وہ 10 لاکھ ایک ہی دن میں نہیں ملے گا۔ غالباً اس کے اوپر لمٹ ہے 5 لاکھ کی یا پھر 3 لاکھ کی لمٹ ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں نکلوا سکتے، حالانکہ پیسہ آپ کا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ فیس پے کر رہے ہیں بینک کو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ آزادی کے ساتھ اپنا پیسہ سارے کا سارا نہیں نکلوا سکتے۔ دوسری بات یہ کہ سالانہ آپ کے پیسے کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ بینک کے اندر آپ کا پیسہ پڑا ہے اس میں سے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب گورنمنٹ چاہے آپ کا بینک اکاؤنٹ سیز کر سکتی ہے، بالکل ہی مطلب کہ فریز کر سکتے ہیں، آپ پیسہ نہیں نکلوا سکتے۔ اور نیکسٹ بات یہ کہ آپ یہ جو کرنسی ہے یہ آپ صرف پاکستان میں یوز کر سکتے ہیں، پاکستان سے باہر کہیں بھی یوز نہیں کر سکتے ہیں، مطلب کہ اس کو صرف آپ پاکستان میں ہی یوز کر سکتے ہیں۔ گلوبلی آپ یہ پیسہ لے کر چلے جائیں جی دبئی میں یا کسی اور کنٹری میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ بینک میں صرف جا کر ایکسچینج کر سکتے ہیں، لیکن وہاں میں اس پیسے کے تھرو آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ یہ کہ آپ یہ پیسہ باہر کسی کو سینڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اگر گلوبلی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل لیول کی تو آپ گورنمنٹ کے ریڈار پر آ جائیں گے کہ جی آپ نے پیسہ باہر کیوں بھیجا، اور باہر سے اگر پاکستان میں پیسہ آتا ہے
پہلے یہ ایشو نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ ایشو ہے، باہر سے اگر پاکستان میں پیسہ آئے تو اس پر بھی پوچھ گچھ ہوتی ہے، اور یہ کہ آپ یہ پیسہ باہر گلوبلی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، اگر کرنی ہے تو ڈالر کی صورت میں آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو یہ کچھ خامیاں ہیں اس کرنسی کی، اس فزیکل کرنسی کی جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ کچھ خامیاں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب انہی چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اب ہم کرپٹو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرپٹو کیا چیز ہے، اس کے اندر کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو اس کو یونیک بناتی ہیں، جو اس کو یوزیبل بناتی ہیں، جو لوگوں کا ٹرسٹ جیت رہی ہے۔ کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل اور ورچوئل کرنسی ہے، ایسٹ ہے کہ یہ اس کا تو فزیکل، یہ میرے ہاتھ میں فزیکلی موجود ہے نا، لیکن کرپٹو کرنسی کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے۔ یہ ایک سافٹ ویئر کے تھرو، کمپیوٹر میں ایک سافٹ ویئر کے تھرو اس کو بنایا جاتا ہے، اور وہی سافٹ ویئر اس کی پہچان کرتا ہے کہ کون سی کرنسی ہے، کتنی مقدار میں ہے، پھر وہی سافٹ ویئر آپ کو موبائل کی آپ کی اسکرین پر یا لیپ ٹاپ پر یا آپ کی کمپیوٹر کی اسکرین پر آپ کو دکھاتا ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز جس کا ہمیں کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کا کوئی وجود نہیں، ہم اس کے اوپر کیوں ٹرسٹ کریں؟ ٹھیک ہے، اس کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اس کو بہت یونیک بناتی ہیں، لوگوں کا ٹرسٹ جیتتی ہیں، اور لوگ اس کے اندر اپنا کروڑوں اربوں روپے کا پیسہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں۔ وہ کون سی خصوصیات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ فرسٹ تو یہ ڈیسنٹرلائزڈ ہے، فلی ڈیسنٹرلائزڈ ہے۔ ڈیسنٹرلائزڈ کا مطلب یہ کہ اس کرنسی کے اوپر کسی بھی ادارے کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی گورنمنٹ کا، کسی بھی بینک کا، کسی بھی سینٹرل اتھارٹی کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے۔ جب یہ آپ کے پاس ہے تو یہ فلی اس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے، کوئی بھی آپ سے چھین نہیں سکتا، کوئی بھی اس کو آپ سے لے نہیں سکتا، کوئی بھی آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو آپ سے مطلب کہ چھین نہیں سکتا یا آپ کی ٹرانزیکشن کو سیز نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی فرسٹ خصوصیت ہے۔ دوسری بات، اس کی جو سپلائی ہے وہ بالکل لمیٹڈ ہے، مطلب کہ اس کو جب کریٹ کیا جاتا ہے 2009 کے اندر پہلی کرپٹو کرنسی یعنی کہ بٹ کوائن کو جب کریٹ کیا گیا، بنایا گیا بٹ کوائن کو، تو اس وقت بٹ کوائن کی سپلائی کو یعنی کہ 21 ملین 2 کروڑ 10 لاکھ ٹوٹل کوائن جو بنائے گئے تھے، اور ابھی بھی اس کی ٹوٹل سپلائی جو ہے وہ 2 کروڑ 10 لاکھ ہی ہے۔ آپ اس کو 2 کروڑ 20 لاکھ نہیں کر سکتے، 3 کروڑ اس کی سپلائی کو نہیں کر سکتے، لیکن برننگ کے میتھڈ کے تھرو اس کو کم تو کیا جا سکتا ہے لیکن بڑھایا نہیں جا سکتا۔ کم کرنے سے الٹا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہے، لیکن بڑھانے سے نقصان ہے۔ اور کرپٹو کرنسی کی یہی خاصیت ہے کہ اس کی جو سپلائی ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور یہی چیز اس کو یونیک بھی بناتی ہے۔ دسمبر 2014 کے اندر ایک بٹ کوائن کی قیمت، صرف ایک بٹ کوائن کی قیمت $320 تھی، اور اس وقت پاکستانی کرنسی میں ایک ڈالر کی قیمت 100 روپے کے لگ بھگ تھی، اور یعنی کہ دسمبر 2014 میں ایک بٹ کوائن 32,000 پاکستانی روپے کا تھا، اور آج اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کرنٹ پاکستانی روپے میں تقریباً 70 لاکھ کے لگ بھگ بٹ کوائن کی پرائس چل رہی ہے، اور اس وقت پاکستان میں ڈالر کی قیمت 176 روپے کے لگ بھگ چل رہی ہے۔ اور ریسنٹلی 2-3 ماہ پہلے ایک بٹ کوائن 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کو ٹچ کر کے واپس آیا ہے۔ آپ حساب لگا لیں کہ لوگ اس کے اندر بڑے بڑے انویسٹر، ارب پتی، کھرب پتی اپنا پیسہ اس کے اندر صرف اس لیے ڈالتے ہیں کہ بینکوں کے اندر ان کا پیسہ محفوظ نہیں ہے، حکومت جب چاہے ان کا پیسہ ان سے چھین سکتی ہے، بینک کو سیز کر سکتی ہے، سالانہ ٹیکس اس کے اوپر لگتا ہے، بینک میں پڑا پیسہ آپ کا ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، حکومت زیادہ کرنسی چھاپتی ہے تو پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی سپلائی لمیٹڈ ہے، آپ اس میں جتنا ہی پیسہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا پروجیکٹ کے اندر آپ اس بٹ کوائن کے اندر اگر آپ پیسہ اپنا ڈالتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں اس کی ویلیو کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہی ہوگی۔ اگر آپ دسمبر یعنی کہ 2014 یا 15 کے اندر اگر آپ صرف ایک بٹ کوائن لے کر رکھ لیتے، مطلب 32,000 روپے اگر آپ اس وقت انویسٹ کر دیتے، تو اس وقت آپ کا وہ 32,000 روپیہ 1 کروڑ روپے سے بھی اوپر کا ہو چکا ہوتا۔ تو یہ پاور ہے کرپٹو کرنسی کے اندر۔ ایک اور چیز جو اس کو یونیک بناتی ہے وہ اس کی ہے پرائیویٹنس، مطلب کہ آپ نے ٹرانزیکشن، آپ نے کسی کو ڈیجیٹل کرنسی سینڈ کرنی ہے، مثال کے طور پر بٹ کوائن آپ لگا لیں، آپ نے بٹ کوائن یا ایتھیریم کسی کو سینڈ کرنا ہے ملک سے باہر، دبئی، امریکہ یا یورپ میں کسی کو بھی سینڈ کرنا ہے، آپ کو اس کے والیٹ کا ایڈریس چاہیے، مطلب کہ آپ نے جائز کیش پر کسی کو 1000 روپے سینڈ کرنا ہے تو آپ کو اس کا نمبر چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا ایک ایڈریس ہوتا ہے، والیٹ جس کو آپ نے سینڈ کرنا ہے اس کے والیٹ کا ایڈریس چاہیے اسی کرنسی کا، پھر آپ اس پر سینڈ کریں گے اس کو، حکومت، کوئی بھی حساس ادارہ، کوئی بھی آپ کی اس ٹرانزیکشن کو ٹریس نہیں کر سکتا۔ آپ جب چاہیں، جدھر چاہیں،
جس کو چاہیں ملک کے اندر ملک سے باہر آپ سینڈ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی روک تھام کچھ بھی ایسی مطلب کہ کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکے گا, آپ کی ٹرانزیکشن کو ٹریس نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کی ایک خصوصیت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس پر کوئی سالانہ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے. اگر یہ آپ کے والیٹ میں پڑا ہے تو پڑا ہے, کوئی ٹیکس نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن جو ہمارا دوسرا پیسہ ہے وہ آپ کا بینک میں پڑا ہوگا, ایک تو اس کی ویلیو ڈیکریز ہوگی, حکومت پیسہ چھاپتی جائے گی, ویلیو ڈیکریز ہوگی, سالانہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا, حکومت جب چاہے آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کا سیز کر سکتی ہے. تو یہ وہ خصوصیات ہیں کرپٹو کرنسی کی جو کہ اس کو یونیک بناتی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات, کرپٹو کے اندر جسٹ وہی پیسہ انویسٹ کریں. لوگوں نے کرپٹو کرنسی کو ایک پیسہ بنانے کی مشین سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ پیسہ ڈالو ڈبل کر کے نکال لو. بھائی یہ ڈبل شاہ نہیں ہے, یہ کرپٹو کرنسی ہے. اس کی مارکیٹ زگ زیگ وے سے چلتی ہے. ٹھیک ہے, اور کرپٹو اس وقت کرپٹو مارکیٹ کے اندر 17,000 سے زیادہ مطلب 17,000 سے زیادہ کرپٹو کوائنز لانچ ہو چکے ہیں. بہت سے پروجیکٹ موجود ہیں اور ان میں سے اچھے والے یعنی کہ ویلڈ پروجیکٹس کو ڈھونڈ کر پھر ان میں انویسٹمنٹ کرنا وہ سب سے عقل مندی والی بات ہے. اور لوگوں کے اندر ویسے ہی پیشنٹ نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے. اگر آپ نے پیسہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا ہے تو وہ پیسہ انویسٹ کریں جو آپ سے فری ہے. مطلب آپ ایک ماہ کا 40,000 روپے کماتے ہیں, 30,000 روپے میں آپ اپنا گھر بالکل آرام سے چلا رہے ہیں, آپ اپنی فیملی کو چلا رہے ہیں. 10,000 روپے کی آپ بچت کر رہے ہیں, تو اس میں سے 5,000 روپے آپ کرپٹو کے اندر انویسٹ کریں 2-3 سال کے لیے, لانگ ٹرم کے لیے, اور 5,000 روپے آپ بچت کے لیے رکھیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی گھر میں ایمرجنسی آ جاتی ہے تو اس وقت وہ کام آئے, آپ باہر کسی کے محتاج نہ ہوں. تو اس لحاظ سے آپ اس کی انویسٹمنٹ کریں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کرپٹو کے اندر مطلب کہ اپنی موبائلز کو, اپنے لیپ ٹاپ, اپنی چیزوں کو, اپنے پراپرٹی کو, اپنے پلاٹس کو, اپنے موٹر بائکس کو, کاروں کو سیل کر کے اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اور فیوچر ٹریڈز کر رہے ہیں. فیوچر ٹریڈ حرام ہے, یہ آپ کو بتاتا چلوں. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ کرپٹو کرنسی راتوں رات آپ کو لکھ پتی, کروڑ پتی اور ارب پتی بھی بنا سکتی ہے, لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ یہ راتوں رات آپ کو کنگال بھی کر سکتی ہے. اس کے اندر انویسٹمنٹ بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے کوئی پلاٹ لے کر رکھ دیا کہ 6-7 ماہ بعد پروفٹ کے ساتھ بیچ دوں گا, لیکن اس کے اوپر ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ, آپ نے کوئی سونا لے کر رکھ دیا کہ کل کوئی مہنگا ہوگا تو بیچ دوں گا, اس کے اوپر بھی آپ کو ٹیکسیشن کا, اس کے گم ہو جانے کی پرابلم ہے. اور تیسری بات, آپ نے کوئی بھینس کا بچڑا, آپ نے گائے کا بچڑا یا پھر کوئی بکرا وغیرہ لے کر رکھ لیا کہ اس کو پالوں گا 6-7 ماہ بعد یا عید پر بڑا ہو جائے گا تو میں اس کو بیچوں گا, پروفٹ میں سیل کر دوں گا, تو وہاں پر بھی اس کے بیمار ہو جانے کا, اس کے مرنے کی پرابلم ہو سکتی ہے. تو ایسے نقصان ہے. لیکن کرپٹو کے اندر ایسا کوئی بھی نقصان بالکل بھی نہیں ہے, بشرطی کہ آپ نے اچھے پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے. ایسی مزید انفارمیشن کے لیے آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں. اگر آپ میری یہ ویڈیو فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اوپر لنک, بلو کلر کا لنک موجود ہے, اس کے اوپر کلک کریں, میرے یوٹیوب پیج پر آئیں, چینل پر آئیں, وہاں پر مجھے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کریں اور اپنے دوستوں میں اس کو آگے شیئر بھی کریں. بیٹھے بیٹھے پیسے بنانے کا یہ ایک بہترین موقع ہے, اس لیے حکومت پاکستان اس کو بین کرنے کے چکروں میں بالکل کنفیوز ہے, لیکن یہ ایسی مارکیٹ ہے کہ اس کو آپ بین نہیں کر سکتے. اور مزید آگے میں بلاک چین کی ویڈیو لے کر آؤں گا کہ بلاک چین کیا چیز ہے, اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا. یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو آپ نے بچوں کو آپ کو اپنے سمجھانے کی ضرورت ہے. گھر میں بیٹھے پیسہ کمانے کی بہترین, میں کہتا ہوں ایک طرح سے نعمت ہے یہ.